بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، لیکن اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ ایسا شخص محبت کا طلبگار نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کا پجاری ہوتا ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بنا سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جب آنکھوں کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجئے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سخت دل کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس دنیا میں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ زیادہ گفتگو کرنے کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں، کیونکہ طاقتور مرد کبھی زیادہ بات نہیں کیا کرتے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور وہ شخص جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ پھر بھی مسجدوں میں آئیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو، کیونکہ جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ کیوں نہ تم انسان بن جاؤ، تو پتھر نے جواب دیا کہ ابھی میرے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ میں انسان بن جاؤں۔ اے مولا، مجھے صبر میں رکھنا اور کبھی گرنے نہ دینا، نہ ہی کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑا مشکل کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اگر ہم اپنی ہر مسکراہٹ پر خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اپنے آنسوؤں کے ہر ایک قطرے کے لیے اپنے اللہ کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس دنیا میں لوگ آپ کی باتوں کے ہزار مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کو آپ کا اللہ جانتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، نہ کہ بندوں کی مرضی کے مطابق۔ اپنی گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسے کرنے سے تم اپنی مشکلات بڑھا لو گے۔ اس دنیا میں کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ہمیشہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ اس دنیا میں جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اپنے اندر اتنی ہمت ضرور پیدا کرو کہ آپ جن کے لیے آج صرف مذاق تھے تو کل آپ ان کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے عدل کے بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا، وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا
दोनों बराबर होता है वो मोमिन कहलाता है। दोस्त वो है जो गम को कम कर दे और खुशी को बढ़ा दे। मोहसिन के साथ बेवफाई करने वाला बर्बाद हो जाता है। दुश्मनों पर काबू पा लो तो उसे मज़ीद तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सज़ा है। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता वो बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा होकर रहता है। अक्ल अपने काम पर और जहालत अपनी उम्मीदों पर भरोसा करती है, क्योंकि अक्ल कमाल चाहती है और जहालत माल चाहती है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए वही मकाम इंसान के लिए जन्नत है। इस दुनिया में यकीन ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हम रिज़्क़ देने वाले हैं। जब आपको ये यकीन आ जाए कि रिज़्क़ देने वाला वो है तो वो आपके यकीन को कभी टूटने नहीं देता। जिस शख्स को उसने पैदा होने से पहले इस्लाम दे दिया, अब उसके साथ अल्लाह ने क्या करना है, क्योंकि अल्लाह तो हम पर पहले ही फजल कर चुका है। एक बच्चे ने दूसरे को गाली दी तो दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा जान मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे डरता हूँ, और यही हक हमारे ऊपर हमारे अल्लाह का है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है कि मेरे अमल की कोताही मुझे उसके फजल से महरूम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। दुआ ये करो कि अल्लाह जो तूने देना है वो बग़ैर मांगे दे दे, और जो कुछ तूने नहीं देना और उसको मांगने की तौफीक ना दे। हज़रत अली से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर हमारा इरादा नहीं। इस दुनिया में जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठा लेते हैं। अपने दिल की कैफियत अपने अल्लाह को बताया करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों में हैं, क्योंकि आप यकीन करिए वो बहुत प्यार से सुनेगा, और उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतर जाएगा, क्योंकि बेशक वो हमारे दिलों के हर राज जानता है। ए इंसान, जब तुझे जाना मिट्टी में है तो फिर हसरतों का पहाड़ कैसा। इस दुनिया में जब लोग आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार कर देते हैं। खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। अपनी ज़िंदगी को सादा मगर अपने ख्यालात को बुलंद रखो। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफना दो। इस दुनिया में अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि बदतर बनाने के लिए। नई बाब का आगाज तब नहीं कर सकते जब तक कि आप पुरानी बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। इस दुनिया में आपके बारे में हर किसी को सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। इज्जत उतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा दोगे तो तुम अपनी इज्जत भी खो दोगे। इस दुनिया में उस शख्स को कोई बदल नहीं सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नज़र ना आती हो।
जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कद्र होती है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। शुक्र है इज्जत और रोटी इंसान के हाथ में नहीं है, वरना ये कीड़े लगे लोग किसी को जीने भी नहीं देते। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही जबानें। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नियत लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। इस दुनिया में लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्ती लगा लेते हैं। इस दुनिया में बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी किसी को उसकी तरबियत रोक लेती है। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नरम दिल। दिलों को जीतने का फन सीखिए, ना कि दिलों से खेलने का। इस दुनिया में समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि बहस करने से सिवाय आपस में रंजो गम पैदा होगा। इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह ताला का नूर गुनाहगार को दिया नहीं जा सकता। इस दुनिया में जो होश में है वो कभी तकब्बुर नहीं करता। दुनिया को जितना करीब करोगे उतना ही अपने नफ्स के फरेब में मुब्तला हो जाओगे। मौलाना रूमी कहते हैं, इस कायनात में जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, इसलिए अपने आप को हासिल करो। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है। आदमी के झूठा होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेता है। इस दुनिया में असल सदका ये है कि तुम उसको माफ़ कर दो जिसको माफ़ करना मुश्किल है। फ़कीरी ये है कि आप ज़मीन के ऊपर का किरदार और ज़मीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। इस दुनिया में जो ऊंचे मकाम पर होता है उनके कांधों पर आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि कुरान में तो आने वाले वक्त का कोई जिक्र नहीं है, तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि गौर फिक्र करने वालों के लिए हर चीज़ का जिक्र है और अल्लाह उनके लिए हर रात से पर्दा उठा देता है। इस्लाम के सुतूनों को अपनाए बगैर आप अल्लाह की राह में जद्दोजहद नहीं कर सकते। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि इज्जत और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। इस दुनिया में आप किसी से ना डरो सिवाय गुनाह के, और ना ही किसी से उम्मीद रखो सिवाय अपने अल्लाह के। हो सकता है कि दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। इंसान की हिफाजत दरअसल उसकी मौत का मुकर्रर वक्त करता है। अगर तुम किसी के गुलाम बनना ही चाहते हो तो अपने अल्लाह के गुलाम बनो। पहले तो लोग समझते रहे कि वक्त बदल जाता है, फिर एक बार वक्त ने समझाया कि लोग बदल जाते हैं। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यहीं अगर दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपका दिल पाक है तो ये दुनिया की किसी भी बुराई से मुतासिर नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई इंसान भी
دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکوں کو اتار نہ دیں وہ کبھی بھی پھلدار درخت نہیں بن سکتے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ اس دنیا میں جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ عظیم انسان بھی مرتا ہے لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ مولانا رومی کہتے ہیں حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اپنے خدا سے لو لگاتے ہو۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کی نظر بدل جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ اس دنیا میں سچے عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور وہیں مغرور لوگ اپنے مطلب سے ہی آپ کو یاد کریں گے۔ اس دنیا میں آپ کے پاس تین راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیں یا راستہ بتائیں یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچلا اور گندے حال میں رہتا ہو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔
کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کے قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اور اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں تو ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں جس شخص کا دشمن نہ ہو اور وہ سب کا دوست ہو تو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کا ہوتا ہے جو حق کی بات کہتا ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔